سی ڈی اے کے ظالمانہ رویے کے خلاف تمام مسیحی برادری، ان کے پاسٹر بشپ شاہد محمود صاحب، یہ رمشا کالونی کا کچھ واقعہ جو ہمیں پتہ ہے، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جو ہے ایک سی ڈی اے کے بدنام زمانہ ڈائریکٹر تھے، وہ جو ہے زیادہ تر سیٹ پہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس پہ ہوتے ہیں نام، میں اب ان کا جو ہے آپ کے سامنے لینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ اقبال مغل کے نام سے وہ بندہ ہے، انہوں نے جو ہے یہاں پر جھگیاں خود بنوائیں، اور وہ آپ کے لوگوں سے جو ہے پیسے بھی لیتا تھا، اور پیسے لے کر جو ہے وہاں پہ لوگ بٹھا رہا تھا۔ جو پرانی رمشا کالونی ہے اس کو تو چھوڑیں، جو وہ چرچ کے ساتھ جو نیا چرچ بنا ہے اس کے یہاں پر جو ہے وہ یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ یہ وہ وجہ تو نہیں بنی ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس جاری ہوا ہے؟ یہ اس کے بارے میں ہمیں بیک گراؤنڈ تو نہیں پتہ، اور نہ ہی ہمیں یہ جو ہے وہ جس سی ڈی اے چیئرمین کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں ہمیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر تو اتنا ہی ان کو خدشہ ہے کچی آبادیوں کا یا نہیں، آپ آج یہاں آئے ہیں تو آپ ایک ماشاءاللہ جو ہے بشپ کی اس پہ ہیں، اور ایک معزز جو ہے اس علاقے کے معزز اور اپنی کمیونٹی کے معزز ہیں، تو جن دنوں میں یہ جوڑ توڑ چل رہا تھا ان دنوں میں آپ کو جو ہے اس سے آپ بے خبر کیسے رہے؟ جوڑ توڑ کس چیز کا؟ جو اقبال مغل جو ہے وہاں پر جو ہے جھگیاں لگوا رہا تھا نہیں رمشا کالونی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ان دنوں میں آپ کو ان چیزوں کا مطلب پتہ کیوں نہیں لگا؟ پہلی تو بات ہے رمشا کالونی ہے، وہاں پہ کوئی اور کالونی تو چرچ کے ساتھ جو نئی آبادی ہو رہی ہے جسے ہٹایا گیا، اور وہی وجہ بنی ہے، ہاں اچھا جو چرچ نیا بنا ہے وہ تو وہی وجہ میرا خیال ہے بنی کہ آپ لوگوں کو اٹھائے۔ وہ جو عورت ہے اس عورت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جادوگرنی ہے، کوئی عورت ہے وہ بنا رہی ہے، کوئی اس کے بارے میں ہے آپ کی کمیونٹی کی سوری ٹو سے، لیکن ویسے وہ جادوگرنی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو اس بارے میں علم کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اقبال صاحب کے بارے میں، عورت کے بارے میں بھی، ان جھگیوں کے بارے میں بھی، یا آپ خود انجان بن رہے ہیں؟ نہیں انجان نہیں ہم بن رہے، بیسیکلی ہم تو وہی بات کریں گے جس کا ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس بات کا ہمیں نہیں پتہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری تو آپ کی آج فرسٹ ملاقات ہے، تو مجھے آپ کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، نہ کسی اور کا کوئی ڈر ہے، تو میرے علم میں جو بات ہے میں وہی بات کروں گا نا، ایسے ہی میں کسی پہ الزام لگا دوں کہ بھائی فلاں یہ کرتا تھا، فلاں وہ کرتا تھا، تو میں تو ایک خدا کا بندہ ہوں، میں نے تو وہ بات کرنی ہے جس کا مجھے علم ہے، جس کا بات کا مجھے پتہ نہیں میں وہ کیوں کروں؟ لیکن جو لوگوں کا جو وہاں پہ کہنا ہے، جو سروے ہم نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہی وجہ، وہ عورت جس عورت کے بارے میں آپ کے کلیگ بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ عورت اور وہ جو نئی جھگیاں لگائی گئی ہیں وہی وجہ بنی ہے کہ جو پرامن اور پرسکون سے جو بہت پہلے رہ رہے تھے رمشا کالونی میں، انہوں کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو کیا اس سے آپ اس عورت کے خلاف یا اس جگہ کے خلاف کوئی آپ کارروائی کروانا چاہیں گے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سی ڈی اے کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ 16-17 سال سے رہ رہے ہیں، اور ایک بندہ 6 مہینے سے 2-4 مہینے میں آ کے تو دوسرے لوگوں کا بھی کام خراب کر رہا ہے، تو سی ڈی اے کو ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ کرنی چاہیے، پھر پرانے لوگوں کو تو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ذمہ داری سی ڈی اے کی بنتی ہے۔ جو بیٹھ گئے ہیں 16-17 سال، ان سے تو میرے خیال میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ نئے لوگ جو آئے ہیں، نئی جگہ پہ آئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ سی ڈی اے کا کام ہے۔ جو بری امام کے سامنے جو صدر ہاؤس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ 16-17 سال سے نہیں، وہ تقریباً 25 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں بھی تو اٹھایا گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ کہیں گے؟ جی ان کے تعلق سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہے جہاں پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو سی ڈی اے کو ریاست جو ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ لوگ 25 سال سے رہ رہے ہیں یا 17 سال سے رہ رہے ہیں، کتنی دیر سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے الٹرنیٹو ہونا چاہیے۔ ہم تو اس بات کے لیے بھی خوش نہیں ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو بری امام میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھایا گیا، اتنی پین ہمیں ان کی بھی ہے، اتنی پین ہمیں ان کی بھی ہے۔ جے سالک صاحب، آپ سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اچھا یہ رمشا کالونی کا جو مسئلہ ہوا ہے اس میں جو ہم نے سروے کیا اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ایک جو سی ڈی اے کے ڈائریکٹر ہیں اقبال مغل صاحب،
وہ وہاں پر جو H9 میں نئی آبادی ہو رہی ہے چرچ کے پاس، وہاں پہ لوگ نئے بٹھا رہا تھا اور ان سے منتھلیاں بھی لیتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے پرانے لوگوں پہ بھی ایکشن لیا ہے، جو کہ یہاں پہ جیسے آپ جیسے معززین جیسے شاہد صاحب آئے ہوئے ہیں آج، تو وہ جو ہے آج آ کر یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ آبجیکشن کیوں نہیں کیا اور ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہاں تو یعنی اسپیکر کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے سامان اٹھا لو اور یہ مطلب خالی کر دو. تو وجہ جو بنی ہے، وجہ جو ہم دیکھا وہ کوئی کسی نے بتایا نہیں، کسی نے ٹیبل ٹاک کر کے بتایا وہاں کے پاسٹر صاحبان کو کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ٹیبل ٹاک ہی نہیں کریں گے آپ وہاں کے لوگوں سے، چرچز کے پاسٹر سے ملتے ہیں جی پہ معاملے کو بتاتے یہ نہیں، وہ تو افڑا تفڑی میں آئے، افڑا تفڑی میں آگے بلڈوزر وغیرہ وہ لوگ کٹھے ہو گئے. وہ جو نئی آبادی کا جو وہ ہو رہا ہے تو اس کوئی ابھی کی نہیں، وہ پہلے کی ہوئی ہے، کافی سالوں سے ہے. وہ نئی سال 2 سال ہوئے ہیں اور وہ جو ہے باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں اس کا، اپنا جو ڈائریکٹر جو ہیں اس کے اقبال مغل کا. ہاں تو وہ ان کو پکڑے نہیں، ان کو تو پکڑے، لیکن آپ کے لوگ اس میں انوالو ہیں نا پہلے سے، تو ان چیز کا آپ کو کیسے پہلے سے پتہ کیوں نہیں لگا؟ شاہد صاحب کو جیسے آپ ہیں، آپ ان کی مطلب جو ہے وزیر بھی رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا آپ نے سدباب پہلے. ہم نے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بالکل معاملہ جو ہے چیئرمین صاحب کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. یہ کل بورڈ کی میٹنگ ہوئی، بورڈ کو نہیں پتا، چیئرمین صاحب کو نہیں پتا. اچھا پاسٹر انتخاب صاحب، ابھی میں نے پاسٹر شاہد صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ ہر چیز کی ایک وجہ بنتی ہے. آپ کے علاقے میں جو اپنا رمشا کالونی ہے اس کے برابر میں کوئی عورت ہے جس نے چرچ کے بالکل برابر میں جو نیا چرچ بن رہا ہے وہاں پر جو ہے CDA کے بدنام زمانہ ڈائریکٹر اقبال مغل ان کو پیسے دے کر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ نئی آبادی کرانے کی کوشش پچھلے 2 یا 3 سال سے وہ مسلسل کر رہی ہے، سن 2022-21 سے، اور وہ باقاعدہ منتھلی بھی مطلب جو ہے وہاں کے صبح اور شام والے ان کو جو انسٹرکٹر ہیں ان کو بھی دیتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو وہاں پہ ہو رہی تھی، وہاں آپ ایک معزز وہاں کے جو ہے پاسٹر بھی ہیں اور معزز فرد بھی ہیں، تو یہ انفارمیشن اگر اوپر تک گئی ہو اور پھر اس کے اوپر انتظامیہ ایکشن میں آئی ہو کہ اسلام آباد میں جو پرانے لوگ تو بیٹھے ہیں سو بیٹھے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو تب تک نہیں چھیڑا گیا، دیکھیں کہ پوری بریمام کو خالی کرا دیا گیا، لیکن آپ لوگوں سے مطلب کیا یہ وجوہات تو نہیں ہیں؟ جی بالکل، آپ کا جو کویشچن ہے وہ اسٹرانگ ہے، قوی ہے، لیکن ایسے ہی ہے کہ جس طرح کینسر کا علاج ڈسپلن سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جی یہ کام راتوں رات یا شو منتر نہیں ہوا. یہ کالونی جو ہے تقریباً 17 سالوں میں اپنے وجود میں آئی ہے، اور یہ اگر 17 سالوں میں کوئی بھی وہاں پر غیر قانونی کام نہیں ہوا، بڑے سنجیدہ لوگ اور جو ملک پاکستان کے لیے ایوری ڈے ہاتھ اٹھانے والے، دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت سارے سکولز ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور متعدد وہاں پر ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں ملک پاکستان کے لیے، دعائیں خیر کرتی ہیں، وہاں پر ایسا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے. اور اگر کوئی جو کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے رشوت خوری کا دھندا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور خود ہی وہ رشوت خوری کے دھندے کے بعد آ کر جب چیزیں بلڈ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ گرانے کی اور اسے ڈسٹرائے کرنے کی اور آپریشن کرنے کی باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ پاکستان بنانے کے لیے یہ ہمیشہ کوشاں رہی، پاکستان کے لیے خون بہایا، پاکستان کے لیے ایجوکیشن پہ کام کیا، میڈیکل پہ کام کیا، اور آج بھی پاکستان کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے تمام حالاتوں کو ہر کنڈیشن جب آپ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں آج، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کالی بھیڑیوں کو جن سے لین دین کیا جاتا ہے، کیا ان کو آپ نامینیٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ علاقے کے ایک معزز ترین شخص ہیں، آپ کے اوپر تو برا وقت ہے. اگر اس وقت میں بھی آپ چپ بیٹھیں تو ایسی کالی بھیڑیاں آگے بھی فیوچر میں بھی چل کے آپ جیسے معصوم لوگوں کو، کیونکہ ایسی کالی بھیڑیوں کا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہوتا. جی بالکل.
بالکل آپ نے صحیح کہا. بیسیکلی اس ایریے کے ساتھ یہ بات وابستہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان لیگل جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہاں ایسے عناصر جو ہے وہ پیش قدمی کرتے ہیں اور اس طرح کا ان کا جو وجود پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے تمام ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں اور نہ کرسچن کمیونٹی کسی بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ انتظامیہ کو؟ انتظامیہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کے بنانے والے ہیں اور ہماری کمیونٹی کو جو کرسچن کمیونٹی ہے جو انوسینٹ ہے انہیں کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کبھی نہ کوئی الفاظ جو ہے وہ ڈیلیور کیے اور نہ کبھی کوئی ایسا ایکشن کیا ہے. تو ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو اگر آپ کے لیے یہ جگہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو انہیں کمپلسیٹ بھی کیا جائے اور اس کے متبادل جگہ دی جائے کیونکہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کے بنانے والے ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے, پاکستان کے لیے اپنی انرجی انویسٹ کیا اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت جگہوں پر ایسے پورشن پر محاذوں پر کردار ادا کیے ہیں. تو ان کو کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ بغیر کمپلسیٹ کیے بغیر کوئی انہیں متبادل جگہ دیے یہاں سے اٹھایا جائے. ہم کبھی بھی یہ اس بات کے ساتھ نہ ایگری تھے اور نہ ہوں گے اور نہ ہم کبھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو.